بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند کے ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ سینٹ کا مارکہ بالآخر صادق سنجرانی نے اپنے نام کر لیا۔ یوسف رضا گیلانی کا ایز اے سینیٹر جیتنا، ان کی جیت اور یوسف رضا گیلانی کا چیئرمین کے الیکشن ہارنا، یہ الگ الگ ان کو رکھیں۔ اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے وہ ہوا ہے مولانا فضول کے ساتھ، وہ میں آپ کو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ مولانا فضول کو اصل میں کچھ لوگوں نے یقین دہانی کرائی ہوئی تھی کہ آپ کا جو ڈپٹی سینیٹر کا مولانا غفور حیدری ہے اس کو کامیاب کروایا جائے گا، اور کامیاب اس لیے کروایا جائے گا کہ اس کے بعد پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آپ ہر وقت الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہوا یوں ہے اس میں کہ عمران خان نے آخری دن جا کے اپنے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نام کا اعلان کرتے ہیں اور انہوں نے کمال پتہ پھینکا ہے، جو فاٹا سابقہ فاٹا جو ابھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں سے انہوں نے منتخب کر لیا، اپنا نامینیٹ کیا ہے اپنا امیدوار ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی، جو کہ 98 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 54 لینے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور 44 جو ہیں وہ لے کے مولانا عبدالغفور حیدری کے حصے میں آتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے طرف سے جو نامینیٹ تھے امیدوار مرزا محمد آفریدی، وہ لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جو ہی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اناؤنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوتھ لیتے ہیں، اوتھ کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جب ہوتا ہے وہ اوتھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر مولانا فضول جو ہیں ان کے تاثرات جو ہیں وہ قابل دید تھے اور ہونے بھی چاہیے، کہ وہ بڑے ہی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا امیدوار جو ہے وہ جیت جائے گا۔ تو اب اس ساری صورتحال کے بعد جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے وہ بڑا ہی مشکوک ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں ان کی تحریک جو ہے اس میں دم خم نہیں اب رہے گا، کیونکہ اب میں دوسری طرف آتا ہوں ویڈیو کے اگلے مرحلے میں، جہاں صادق سنجرانی کی جیت ہوتی ہے، 7 ووٹ ضائع ہوتے ہیں، اور ضائع کس نے کیے ہیں میں اس پہ اب بات کرتا ہوں۔ ناظرین، اصل میں نے اس سارے کھیل کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ اسپیشلی اس سارے کھیل میں اس کو کچھ اپنے ہاتھ لگتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ آصف زرداری ساری گیم میں ون پوزیشن میں جا رہا ہے اور سارا کچھ تو ان کو مل رہا ہے۔ نون لیگ اس میں کچھ حاصل کرنے میں تاحال ناکام نظر آ رہی تھی۔ تو یہ جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، یہ اندر کی خبر ہے کہ یہ مصدق ملک اور 7 لوگ نون لیگ کے جو سینیٹرز ہیں، یہ 7 ووٹ انہوں نے ضائع کیے ہیں۔ یہ اس میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا میری طرف سے خبر ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ سینیٹرز جو ہیں، اگر کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ چیز دیکھنے کو مل گئی یا یہ ریکارڈ کہیں مل گیا کہ 7 ووٹ ضائع کس نے کیے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ نظر آ جائے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی یہ واردات ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم نے ایک چال چلی تھی سینٹ الیکشن کے ایک دن قبل، جب سینٹ الیکشن ہوتا ہے 3 مارچ کو، جس میں یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ سینیٹر کے طور پہ منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ان کے بیٹے حیدر گیلانی کی ایک ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے، جس میں وہ باقی تمام سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، وہ ایک طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں اور ان کو خریدنے کی ان ایم این ایز کو کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی چال تھی جو کہ پہلے ہی یہاں ہو گئی، اور اس کو میڈیا پہ ڈال دیا گیا کہ یہ دیکھیں جی، اس ویڈیو کو، اس کال کی ریکارڈنگ کو ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اس پہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے پی ٹی آئی والے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن دراصل پی ڈی ایم کی وہی چال کل ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ ووٹ ضائع کرنے والا جب معاملہ آتا ہے تو وہی طریقہ جو پی ڈی ایم کے گیلانی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے بتا رہے ہوتے ہیں ایم این ایز کو، وہی طریقہ پی ڈی ایم کے دوسرے پارٹی جو ہے نون لیگ،
انہوں نے اڈاپٹ کر کے انہوں نے اپنی جو ہے نا اندر سے ایک دوسرے کے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ 30-35 سال سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے آ رہے ہیں اور ان کا بیانیہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو ان کو جب نظر آیا کہ یہ تو سارا کچھ جو گین ہے وہ تو صرف زرداری حاصل کیے جا رہا ہے، تو یہ انہوں نے چال، جو گیلانی والی چال تھی، پیپلز پارٹی کی جو چال تھی جو وہ چلنا چاہ رہے تھے اپنے سینٹ الیکشن کے لیے، وہی چال جب چیئرمین کے ٹائم پہ وہ نون لیگ نے ان کے خلاف اپلائی کر دی ہے۔ اصل میں اس سارے کھیل میں اب جیت کس کی ہوئی ہے؟ جیت عمران خان کی ہوئی ہے، اور اس میں ہار کس کی ہوئی ہے سارے معاملے میں؟ اس میں ہار آصف علی زرداری کی ہوئی ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا ایک زرداری سب پہ بھاری، اس میں ہار جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ہوئی ہے۔ اصل میں ہوا یوں ہے کہ اس سارے کھیل میں عمران خان 1 ماہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا کے وہ اوپن بیلٹنگ کے حق میں چلے گئے تھے، لیکن ان سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایون وکلاء، ایون پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ تمام لوگ اس کے خلاف چلے گئے کہ جی سیکرٹ بیلٹ ہونے چاہیے۔ آج وہی سیکرٹ بیلٹ ان کو لے ڈوبی ہے، اور بالآخر عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ مارکا سر کر لیا ہے۔ اور یہ اس میں سینٹ الیکشن جو ہے نا ہر 3 سال بعد ہوتا ہے، یہ ہر 3 سال بعد کچھ سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں آدھے، اور ہوتا ہے یہ ٹوٹل ایک سینیٹر جو منتخب ہوتا ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن آدھے سینیٹر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کا الیکشن آتا ہے، پھر جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن وہ دوبارہ سے ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہے اسپیشلی، اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈپٹی چیئرمین اور سینٹ کے ہوتے رہے ہیں، وہ اتنے اہم نہیں تھے۔ ناظرین یہ الیکشن جو ہے یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اہم تھا کہ اس میں جو ہے نا ایک خاص پوائنٹ ہے، اور اس کی تیاری جو ہے پی ڈی ایم کوئی پچھلے 6 مہینے سے سال سے کر رہی ہے، اور ان کی یہ ہر ممکن کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سینٹ میں اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نہ لا سکے، اور اس سینٹ الیکشن کو پی ڈی ایم ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی۔ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہے عمران خان جو ہیں وہ اکثریت رکھتے ہیں، ظاہر ان کو اکثریت ہے، اسی لیے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ اب جب بھی کوئی ملک کی تاریخ میں جب بھی کوئی امینڈمنٹ، کوئی لا پاس کرنا ہوتا ہے، کوئی قانون بنانا ہوتا ہے، تو اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، قومی اسمبلی سے وہ بل جو ہے اکثریت کے ساتھ پاس ہوتا ہے۔ جب وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ سینٹ میں لایا جاتا ہے۔ اب سینٹ میں اس بل کو پاس ہونا ہوتا ہے اکثریت کے ساتھ۔ جب وہاں سے پاس ہو جاتا ہے، اس کو ایوان زیریں اور ایوان بالا کہا جاتا ہے، بڑا ایوان کہا جاتا ہے سینٹ کو، اور اس میں جو ہے نا اس سے بل کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی قانونی ترامیم جو ہے ہم لے آتے ہیں، بل پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہی بل جو ہے وہ صدر پاکستان کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اس کو، وہاں سے صدر پاکستان اس پہ سائن کرتے ہیں۔ جب صدر پاکستان کے سائن ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس دفعہ یہ امپورٹنٹ کیوں تھے سینٹ الیکشن؟ وہ اس لیے تھے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کوئی بھی ترمیم، جیسے فیٹف کے حوالے سے لے کے آئے تھے اور بھی کئی ترامیم لے آتے تھے، وہاں سے وہ پاس کروا لیتے تھے۔ اب جب وہاں سے پاس کروانے کے بعد وہ سینٹ میں وہی بل لے کے آتے تھے تو وہاں سے یہ لوگ اس بل کو مسترد کروا دیتے تھے، اور بہت ہی مشکل طریقے سے ان کو، ان سینیٹرز کو قائل کرنا پڑتا تھا، انڈر ہینڈ ان کو مطمئن کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں اس بل کے اوپر آپ ہمیں ووٹ کریں۔ پھر وہ سینیٹرز ان کو اس بل پہ ووٹ کر دیتے تھے۔ ووٹ کرنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر صدر پاکستان کے سگنیچر کے ساتھ وہ بل پاس ہو کے ایک قانون کی شکل اختیار کرتا تھا۔ اب عمران خان کی حکومت کو 2 سال، کوئی 8 مہینے، پونے 3 سال کے قریب ہونے کو ہیں۔ عمران خان کے پاس صرف 2.25 سال باقی ہیں۔ اب عمران خان جو ایک نعرہ لے کے آئے تھے، تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، اب عمران خان کافی چیزوں میں تبدیلی چاہتے ہیں اور ایماندار آدمی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایماندار لیڈر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ تبدیلی کے حوالے سے بہت ساری ترامیم قانون میں کرنا چاہتے ہیں، خاص کر عدلیہ کے حوالے سے، یہ مہنگائی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے،
اور اتنے سارے ترامیم لے کے آنا چاہتے ہیں. خاص کر یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، یہ جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ کر کے انہوں نے 18ویں ترمیم میں یہ کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی فنڈز ہیں، کوئی بھی بیرونی قرض ہے وہ وفاق لیتا ہے اور وہ پھر NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب اس قرض کی واپسی کا ٹائم آتا ہے تو وہ وفاق نے ادا کرنا ہوتا ہے وہی قرضہ واپسی. یہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے چند تحفے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان اس ساری چیزوں کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم اور یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پہ انہوں نے ایک بڑا فراڈ زرداری نے کیا تھا قوم کے ساتھ، وہ اس لیے کہ کل کو ہماری وفاق میں حکومت نہیں بھی ہوتی، صرف ایک صوبے سندھ تک ہم محدود رہ بھی جاتے ہیں تو تب بھی ہم کرپشن کر سکیں، اور اس لیے یہ زرداری نے جو ہے یہ سارا سلسلہ کیا تھا. اب عمران خان اس سارے معاملے کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، رول بیک کر کے ان ترامیم لے آنا چاہتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ ہر بندے کو اختیارات ملیں گے. یہ جو فنڈز ایشو ہوتے تھے MNAs کو MPAs کو، جبکہ ان کا کام ہی نہیں ہے اخراجات کرنا، کوئی ترقیاتی فنڈز لینا، ان کا کام ہی لیجسلیشن ہے. جبکہ یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ لوکل لیول پہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم خان صاحب بنائیں گے اس کے تحت یہ سارے اختیارات نیچے تک جائیں گے. یہی ان کا وعدہ تھا اور یہ وہ خان صاحب لے آنا چاہتے ہیں. اور یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ جون کے بعد، وہاں پہ جو بھی ناظم اور نائب ناظم سلیکٹ ہوں گے ان کے ذریعے ترقیاتی کام اور یہ پرائسز جو بڑھ رہی ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری طرف مہنگائی کا شور ہے، مہنگائی نو ڈاؤٹ مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے خان صاحب کے دور میں، لیکن ایک یہ بات کلیئر ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کنٹرول کرنا عمران خان کا کام نہیں ہے. عمران خان کا کام نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا. جو ہوتا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ جو پرائس کنٹرول ہوتا ہے یہ لوکل لیول کی مارکیٹ کمیٹی ہوتی ہیں، ٹاؤن لیول پہ ہوتی ہیں. یہ وہ تو ہمارے ابھی تک نظام ہے ہی نہیں. تو یہ خان صاحب جو ہے نا وہ نظام لے کے آئیں گے، وہ تب لے کے آئیں گے جب ان کو سینٹ میں برتری ہوگی. اب انشاءاللہ ملکی حالات آپ کو تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کوئی 100-200 کے قریب انہوں نے امینڈمنٹس بنا کے رکھی ہوئی ہیں بلز کی شکل میں، اب وہ تیزی سے آپ کو 1 بائی 1 قومی اسمبلی میں پیش ہوتی نظر آئیں گی اور تیزی سے ریفارمز ہوں گی. پاکستان میں ریفارمز ہوں گی اور نئے قانون بنیں گے اور انشاءاللہ اب پاکستان بدلے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.